ہر موت جو ہے خود اپنی موت کو یاد دلاتی ہے. آج دیکھیں ہم سب زمین کے اوپر کھڑے ہیں, ایک وقت آئے گا جو ہم سب زمین کے نیچے ہوں گے. کیسا انوکھا یہ دن آنے والا ہے ہم سب کے اوپر. اس لیے حدیث میں ہے کہ اکثر ذکر حادم اللذات الموت, موت کو یاد کرو جو لذتوں کو اٹھا دینے والی. لذت کا مطلب یہ نہیں کہ کھانا پینا. آدمی جو ہے طرح طرح کی سوچ میں جیتا ہے, ساری سوچ ختم ہو کر کے صرف ایک ہی سوچ, موت کہتی ہے کہ ساری سوچ ختم کرو, ایک ہی سوچ کو کہ موت کے بعد جو اللہ کے سامنے پیش ہونے والے معاملہ اس دن کے لیے سوچو. اب جو ان کا انتقال ہوا ہے مجھ سے چھوٹی تھی, وہ کافی چھوٹی تھی, وہ ان کو ہم چھوٹے پر سے جانتے ہیں کیونکہ ہماری بیوی کی بہن تھی. اب دیکھیں کہ میں بوڑھا ہو گیا, ان کا انتقال ہو گیا, کچھ پتہ نہیں کس کا وقت کب آ جائے, کوئی عمر سے تعلق نہیں ہے, چھوٹا ہی بڑھتا ہے بڑا ہی بڑھتا ہے. سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے قرآن میں ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت, یعنی موت میں کسی کا کوئی ایکسیپشن نہیں. کیسی عجیب بات ہے. اور حدیث میں ہے کہ اکثر ذکر حادم اللذات الموت. میں سوچتا ہوں کہ صرف موت کو آدمی دیکھا تو وہی کافی ہے آدمی کو سبق لینے کی, کافی ہے. آج میں جب خبر سنی میں نے موت کی تو میں سننے لگا کہ کتنے سارے لوگ ہیں جو مجھ سے میرے ایج گروپ کے تھے وہ بھی مر گئے, جو مجھ چھوٹے تھے وہ بھی مر گئے. تو سوچنے لگا تو مجھے اپنے ایج گروپ کا کوئی آدمی یاد نہیں آیا جو زندہ ہو. تو لگا کہ ہو سکتا ہے آج شام کو میری موت آ جائے, کل صبح میری موت آ جائے. تو ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اس حدیث پہ عمل کرے, اکثر ذکر حادم اللذات الموت. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آج ہم انسان کے درمیان ہیں, کل ہم اللہ کے سامنے ہوں گے, کوئی آگے نہ پیچھے, ہم ہوں گے اور اللہ ہوگا. لا یزال قدم عبد حتی یسأل عن اربع. کیسی عجیب بات ہے یہ. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مغفرت فرمائے, ہم سب کو اس سے پہلے کہ ہم قبر میں دفن کیا جائے ہمیں معاف کر دے ہمارے گناہوں سے, ہمارے غلطیوں سے. ہمیں ہر شخص کو مرنا ہے, کوئی موت سے بچنے والا نہیں ہے. یا اللہ ہم سب کو معاف فرما, ہماری مغفرت فرما, ہم سب کو جہنم سے بچا, ہم کو جنت میں داخل فرما. یا اللہ ہم کو موت آئے تو ایمان پر آئے, ہم کو موت آئے تو ہم تیرے سامنے اس حال میں داخل ہوں کہ تو ہم کو قبول فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.